یار پا جنید میرے والد صاحب مرحوم کی چھوٹی پھپھو ہیں چھوٹی، ویسے عمر ان کی 88 کو سال ہے. ماشاءاللہ. اگر چھوٹی 88 کی ہیں تو بڑی کتنی عمر کی ہیں؟ وہ بڑی والی تو زیادہ بڑی ہو گئی تھی، پھر فوت ہو گئی تھی. اچھا. یہ جو چھوٹی پھپھو ہے ہماری دادی پھپھو ہی آئی ہوئی ہیں. سویرے یار میں کیا دیکھتا ہوں منظر ہے کہ ان کے آگے کھانا رکھا ہے تو انہوں نے پہلا نوالا لے کے کہہ دیا کہ اپنا یہ پتر ہے اب پنڈیاں تے تیری ماں پکاؤں دی ہوں دی سی. بس وہ پر جائی تمہاری پاس بیٹھی ہوئی تھی. اس نے دادی پھپھو کے آگے سے غصے سے پلیٹ کھینچ لی. کہتی ہے پھر پھپھو جا کے ماں دے ہاتھ دیے ہی کھاؤ. ادھر تو لڑائی شروع ہو گئی یار. تمہیں پتہ پر جائی تمہاری بھی پوری رعیہ سلطانہ ہے. اچھا. اور پھپھو بھی جھانسی کی رانی ہوئی ہے. میں بیچ میں قطب الدین احمق بن کے دیکھ رہا تھا دونوں کو. یار یہ بزرگوں کا جو کہنا ہوتا ہے یہ کیا غلط ہوتا ہے جو یہ گرمی کھائی جاتی ہیں ہم لوگ؟ میرا خیال ہے کہ بزرگوں کو اتنا الاؤنس تو دینا چاہیے، چاہے ان کی بات ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، برداشت کرنی چاہیے. اور اگر ان کی بات سے اختلاف بھی ہو تو کسی تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انکار کرنا چاہیے. اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ پلیٹ ہی ان کے سامنے سے اٹھا لے. یار وہ میرے آگے سے پلیٹ اٹھا لیتی ہے پر جائی تمہاری پھوپھی بیچاری تو پھر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آئی تھی. مگر میں نے سمجھانے کی کوشش کی یہی کہ بزرگوں کی بات سننی چاہیے. بزرگ جو بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوتی ہے. بے شک. لیکن دوسری طرف اس بات میں بھی پورا وزن موجود ہے کہ میرا خیال ہے کہ بزرگوں کو بھی اپنی جو بزرگی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو مطلب اریٹیشن پیدا کرنے والی باتیں ان سے گریز کرنا چاہیے. یار یہ تو تم ان بزرگوں کی بات کر رہے ہو نا جن کی سینسز قائم ہیں، جو ہوش میں ہیں، جو بہت زیادہ بزرگ 88 سال کی پھپھو ہے. اب ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے کہتی ہے کہ یہ پتر تو تے مرنی سے دی. میں نے کہا شاباش اللہ سے خیر مانگے پھپھو جی، اگر میں مر گیا تھا تو آئے کس طرف ہیں آپ؟ یہ تو تم اپنی پھپھو کی بات کر رہے ہیں نا جن کی عمر 88 برس ہے. لیکن ہمارے یہ بھی تو ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بہت جلد ہمارے بزرگ جو ہیں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہی یعنی وہ رزق کمانے کا جو فریضہ ہے اس سے وہ سبکدوش ہوتے ہیں. 50 سال 55 سال کی عمر میں وہ اپنے آپ کو ایک بالکل یعنی فالتو کا پرزہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فارغ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فارغ ہو گیا ہوں اب میں بزرگ ہو گیا. ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں زندگی سے. حالانکہ اگر فرض کریں اگر آپ 60-65 سال کے ہیں اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے گھر کو فائنینشلی رن کرنے کی، پھر بھی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو معاشرے کا، اپنے فیملی کا ایک فعال رکن رکھیں. آپ معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ فلاحی رفاہی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ تو ضروری نہیں کہ آپ سارا دن آپ گھر میں رہیں، اور اگر آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ سارا دن گھر میں پڑے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ کون کہاں پر مجھے تنقید کا موقع ملتا ہے. بہو پر تنقید، بیٹے پر تنقید، اولاد پر تنقید. اس بات سے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل بات ہے، لیکن بہرحال بزرگوں کو بھی اپنی بزرگی کا احترام کروانا چاہیے. میسیج دینا چاہ رہے ہو یا ویسے بات کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ آج کل اماں جی تشریف لائے ہوئے نا اکاڑے سے اس کی طرف. میں نے کہا کہیں بہانے سے ان کو میسیج دے رہا ہوں پروگرام کے ذریعے کہ اماں جی ذرا اپنی بہو پہ ہاتھ تھوڑا ہی رکھنا. نہیں یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. ماں جی تو بہت پیارے ہیں، بڑی وہ محبت کرتے ہیں سب سے بچوں سے. یار سیریسلی ویسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اکثر بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دور کا اور آج کے دور کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، ادھر اصل میں ٹینشن پیدا ہوتا ہے. اچھا مقابلے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، مقابلہ کرنا چاہیے. پرانے وقت پہلے وقتوں کی جو اچھی باتیں ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. اس سے زیادہ جو نئی نسل ہے وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لائن کو کراس کرنے سے میرا خیال گریز کرنا چاہیے. اور مطلب ایسی بات جو بالکل ہی بے تکی سی لگے، ایسی جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بزرگ ان پر بھی اعتراض کرتے تو جواب میں میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے یا ہارشلی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. یہ تو سب سے اہم بات ہے کہ اگر کوئی کہتا بھی ہے بزرگ چاڑتا بھی ہے کسی بات پہ تو اس کو بڑے عقل مندی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. اس پہ بالکل ان کو آپ کو غصہ گرمی نہیں دکھا سکتے. گناہ بھی ہے اور ویسے بھی اخلاقاً بھی بہت بری بات ہے. مگر بزرگوں کا میں نے دیکھا کہ اکثر کو ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے بہت جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی دیکھو نا میری دادی پھپھو نے
हाय हाय पिंडियों पे देखो स्यापा डाल दिया कर। बुजुर्गों को ये चाहिए कि घर में अपनी जो पोजीशन है उसको अनडिस्प्यूटेड रखें, मतनाज़ा ना होने दें, क्योंकि घर में जो दीगर अरकान है अगर उनके दरमियान कोई गलत फहमी पैदा होती है तो बुजुर्गों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बीच में एक ऐसा रोल अदा कर सके, एक बुजुर्गी का एडवांटेज हासिल करके उनकी सुलह सफाई करवा सके, बजाय ये कि वो अज खुद मतनाज़ा हो जाए। अन्य जो बड़ी मामूली और छोटी सी बातें होती हैं और जिनमें को अल्लाह माफ करे कोई ऐसा गुनाह या गलती भी नहीं होती कि प्याज ऐसे नहीं काटते ऐसे काटते हैं, या थोम ऐसे नहीं छीलते इस तरह छीलते हैं, या मसाला पहले बनाते हैं या बाद में बनाते हैं, तड़का बाद में लगाना था कि पहले लगा दिया। ये बातें यार वाकई टेंशन देती हैं कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। वरना मैंने देखा कि बुजुर्ग तो अल्लाह की रहमत से ऐसा घर का फर्द होता है, अल्लाह की इतनी रहमत होती है घर में कि बहुत बहुत बड़ा मसला और बड़ा 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 हादसा जो है वो चुटकियों में सुलझा देते हैं। ओ ऐसी एक बात करके तो सारा मसला ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।